السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بچپن کی بات ہے، چھوٹا سا تھا تو فجر کی نماز میں ہمارے ایک بابا جی آ جاتے تھے، کچھ اللہ والی میٹھی میٹھی باتیں بتاتے تھے نماز کے بعد۔ ان کو لوگ تایا جی کہتے تھے۔ تو میں ایک دو نمازوں میں نہ گیا تو مجھ سے پوچھنے لگے کیوں نہیں آئے تھے؟ میں کہ جی بخار تھا، طبیعت خراب تھی، اس لیے نہیں آیا۔ تو مجھ سے فرمانے لگے تو اگر تم بخار، طبیعت خراب، بیمار تھے تو 300 اونٹ ذبح کر لیتے، 300 اونٹوں کا صدقہ کر دیتے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں کہ جی وہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے ایسے ہے جیسے اس نے ایک اونٹ ذبح کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، تقسیم کیا۔ 300 دفعہ اللہ اکبر کہتے تو 300 اونٹیں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا، اور 300 اونٹ صدقہ کیا تو بیماری ختم، دکھ ختم، تکلیف ختم، تمام مسائل حل۔ تو لہذا 300 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا، پڑھ لو۔ میں نے پڑھ لیا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے نام کی برکت سے ٹھیک ہو گیا۔ اب جب بھی مجھے کوئی تکلیف ہوتی تو میں 3 تسبیح اللہ اکبر کی پڑھتا۔ تایا جی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ضرور کہی، یقین سے پڑھنا، توجہ سے پڑھنا، یقین سے پڑھنا، توجہ سے پڑھنا۔ پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، جو بھی کوئی تکلیف میں بیمار ہوتا اس کو بتانا شروع کیا۔ وہ کہتے جی آپ نے کیا چیز بتا دی، میں تو ٹھیک ہو گیا۔ اور میں نے عرض کیا اس سے، پڑھنا اس نیت سے ہے، اول آخر 3 دفعہ درود شریف کے بعد پڑھنا اس ترتیب سے ہے، اللہ سچا، اس کا حبیب سچا، اس کے وعدے سچے۔ اللہ سچا، اس کا حبیب سچا، اس کے وعدے سچے۔ پڑھنا اس نیت سے ہے کہ ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھنے سے ایک اونٹ ذبح کرنے کا، صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھنے سے میں نے ایک اونٹ صدقہ کر دیا، اور ایک اونٹ صدقے کرنے میں سوچیں کتنی بلائیں، کتنی وبائیں، کتنی مرضیں، کتنی تکلیفیں اور کتنی ناکامیاں اور کتنی پریشانیاں ختم ہوئیں۔ کیوں؟ ایک اونٹ میں 7 قربانیاں اور 7 حصے ہوتے ہیں۔ تو اگر 300 اونٹ کریں تو 300 کو 7 سے ضرب دیں، 2100 میں نے قربانیاں، 2100 صدقے کیے۔ میں نے یہ بتانا شروع کیا اور کہا کہ اس نیت سے پڑھیں، اس تصور کے ساتھ پڑھیں۔ اب تصور کو میں دہرا رہا ہوں، آپ بھی ساتھ دہرائیں دل ہی دل میں۔ وہ یہ ہے کہ میں ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھوں گا تو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، صدقہ وہ جو قبول ہوا، اور ایک اونٹ کے صدقے سے میری کتنی بلائیں، بیماریاں، آفتیں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، تکلیفیں ٹل جائیں گی۔ اور اگر میں 300 اونٹوں کو صدقہ، تو سوچیں کتنی بیماریاں، تکلیفیں ٹل جائیں گی۔ اس تصور کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ جو تراویح پڑھ رہے، عشاء کے اللہ اکبر جماعت کھڑی ہوئی،
اور تراوی کا آخری اللہ اکبر کتنی دفعہ اللہ اکبر پڑھا. اور یہ تراوی اپنی جگہ پہ اس کی فضیلت، اس کا کمال، اس کا درجہ وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. فرمایا جو ایک تراوی کا سجدہ ہے، ایک تراوی کا اللہ جنت میں ایسا محل عطا فرماتے. ایک نہیں، میں ایک محل کی بات کر رہا ہوں، ایک نہیں، ایسا محل عطا فرماتے ہیں جس کے 70,000 کمرے ہیں، ہر کمرے کا 70,000 دروازہ ہے، ہر دروازے پہ 70,000 دربان ہے، اور ہر کمرے میں 70,000 کھانے دسترخوان سجے ہوئے ہیں ایک سجدے پہ. ہاں ایک سجدے، ایک سجدے. اب اللہ پاک کہتا ہے کھاؤ، ہم کہتے نہیں ہم تو متقی ہیں، ہم لے کے بیٹھے، ہم نہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. تقوی کا حیضہ بھی ہوتا ہے بعض بندوں کو نا. کلو واشربو، نا انہیں کہا نا بھی، انہیں کہ سرکار کا ہو. اللہ کہتا ہے اب کھاؤ پیو. یہ تو تراوی پہ ہے، تراوی پہ ہے، وہ تو ہے ہی. لیکن آپ دیکھیں کتنی دفعہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم نے گنا تھا، پتہ نہیں کتنا گنا تھا، یاد ہے مجھے گنا تھا 300 تو ہو جاتا ہوگا. چلو آپ فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز، عشاء کی نماز سے لے کر تراوی تک، پھر اس میں نوافل، پھر اس میں سنتیں، پھر اس میں واجب، کتنی دفعہ اللہ اکبر کر لیں گے. اچھا اب اس میں ایک اور عجیب چیز ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ اکبر آپ پڑھ رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ فرض نماز میں پڑھ رہے ہیں، سنتوں میں پڑھ رہے ہیں، واجبات میں پڑھ رہے ہیں، اس کی طاقت اور ہوتی ہے. ہر اللہ اکبر. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر اللہ اکبر ننگی تلوار ہے جو کہ باطل کو کاٹ دیتی ہے، فتنوں کو کاٹ دیتی ہے، شیطانی وسوسوں کو، جناتی چیزوں کو کاٹ دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے. ہر اللہ اکبر. لکھا ہے کہ 20 تراوی میں 220 بار اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، 220 بار. آپ صبح سے لے کر شام تک گنیں گے تو 300 سے زیادہ ہو جاتا ہے. کتنی بیماریاں ٹل رہی، کتنی آفتیں ختم ہو رہی، کتنی بلائیں ختم ہو رہی. ایک اور فائدہ میں جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، ترازو جس میں نیکیاں تولی جائیں گی، جو دوسری دفعہ الحمدللہ کہتا ہے اور جب اللہ اکبر کہتا ہے وہ سارا نیکیوں کا ترازو جھک جاتا ہے. پھر اور فرمایا، اور میں جو ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، اللہ پاک ایک خوبصورت اعلیٰ نسل کا گھوڑا، اگر وہ اعلیٰ نسل کا گھوڑا دوڑنا شروع کر دے، 100 سال تک دوڑتا رہے، اللہ ایسا جنت میں درخت لگاتے ہیں، اس کے سائے کے نیچے 100 سال تک وہ گھوڑا دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ایک دفعہ اللہ اکبر، ایک دفعہ اللہ اکبر. اب ایک اور فائدہ سنیں. اب یہ سارے فائدے نا کڑیاں ملائیں گا، آپ سنتے جائیں اور ملاتے جائیں. فرمایا جہاں آگ لگی ہو وہاں اللہ اکبر پڑھو، آگ بجھ گئی. جادو کی آگ لگی ہو، غصے کی آگ لگی ہو، نفرتوں، کینوں اور بغض کی آگ لگی ہو، جنات کی آتش کی آگ لگی ہو، نظر بد کی آگ لگی ہو، دشمن کی آگ لگائی گئی ہو، حسد کی آگ لگائی گئی ہو، لگی ہو، تو جب آپ یہ اللہ اکبر پڑھیں گے، یہ اللہ اکبر آگ کو بجھا دیتا ہے.
کرنے آئے تھے عبادت، لے گئے صحت، کرنے آئے تھے عبادت، ٹوٹ گیا جادو، کرنے آئے تھے عبادت، ٹوٹ گئی بندش، مانگنے آئے تھے اللہ، اللہ بھی ملا، دکھ بھی ٹلے، اللہ بھی ملا، تکلیفیں بھی ختم ہوئی، اللہ بھی ملا، ناکامیاں بھی ختم ہوئی، اللہ بھی ملا، وہ روگ جو پرانے تھے، بیماری، دکھ، تکلیفوں، مشکلوں، ناکامیوں کی شکل میں، وہ بھی ختم ہو گئے۔ سبحان اللہ، مولا تیری عطا اور مہربانی پہ قربان جائے، تیری عطا اور مہربانی پہ قربان جائے۔ کتنی نعمتیں ہیں، کتنی عنایتیں ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ ہمیں مل کیا رہا ہے۔ میری آنکھ بند تھی جب تلک وہ نظر میں نور جمال تھا، میری آنکھ بند تھی جب تلک وہ نظر میں نور جمال تھا، کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ وہ خواب تھا کہ خیال تھا۔ غزالی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں سارے انسان سوئے ہوئے ہیں، سارے انسان سوئے ہوئے ہیں، اس وقت جاگیں گے جب موت آئے گی۔ ہم کہتے ہیں موت نے سلا دیا، وہ کہتے ہیں نا، اب سوئے ہوئے ہیں، اب سوئے ہوئے ہیں، اب سوئے ہوئے ہیں، اب ہمیں جاگنا ہے۔ اب کوئی جگانے والا مل جائے، کوئی رہبر، کوئی مرشد، کوئی فقیر، کوئی مرشدوں کا غلام، کوئی ہمیں جگانے والا مل جائے۔ سارے انسان سوئے ہوئے ہیں، سارے انسان سوئے ہوئے ہیں، کوئی جگانے والا مل جائے، کام بن جائے گا، کوئی جگانے والا مل جائے، کام بن جائے گا۔ یہ ہم اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور میں حدیث میں آتا ہے یہ وہ کلمات ہیں جو زبان پہ خفیف ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی بہت قیمت بھی ہے، بہت وزن بھی ہے۔ کلمتان خفیفتان فی اللسان علی اللسان، سوچیں یہ بہت ہلکے کلمات کہ وزن میں بہت بھاری ہے۔ آخر اتنی اہم چیز تو تھی، اللہ پاک جل شانہ نے ہر نماز کے ہر رکن کی ابتدا اسی لفظ اللہ اکبر سے کی۔ اللہ پاک سبحان اللہ فرماتے تو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں الحمدللہ کو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ پاک فرماتے یا کبیر کو یا عظیم کو ہو، ہم کہتے ٹھیک ہے وہی کرتے۔ میرے اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند ہیں، اتنے مرغوب ہیں، اتنے محبوب ہیں، تو میرا اللہ کہتا ہے ہر رکن سے پہلے اللہ اکبر کہو۔ پھر ایک اور بات ہے، جنازے کی ترتیب بھی اسی اللہ اکبر کے ساتھ ہے۔ اب دم واپسی ہے، رخصتی ہے، زندگی کی ساری بساط لپیٹ دی ہے، سارا کھٹے وٹیا لے کے یہ بندہ جا رہا ہے، اب ان کو کن کلمات کے ساتھ رخصت کرنا ہے؟ وہ اللہ اکبر ہے۔ اچھا، اب ایک اور عجیب بات، میرے اللہ پاک نے فرمایا میرے بندوں کو کہو میرے گھر آئیں، آ کے مجھے منائیں۔ مولا کیا کہے؟ مؤذن سے کہے اللہ اکبر، اللہ ہاں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی اب یہ پیغام دیا، اللہ پیغام دے دیا کہ نہیں، اب آخر میں پھر کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا یا اللہ۔ آج بہت بڑا دن ہے، آج بڑا عظیم دن ہے، آج انہوں نے روزے رکھے، عید ہے، کہا ان سے کو اللہ اکبر کہے، سبحان اللہ، تکبیر تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ اتنا بڑا کلمہ تو ہے، فرمایا اپنے جانور کو
पाक करना चाहते हो छुरी मेरे नाम अल्लाह अकबर। आओ भाई, ये इतना बड़ा कलिमा तो है कि अगर अपना ज़िबिया हलाल करना चाहते हो, मेरे नाम से ज़िबा करो, मेरे नाम पे छुरी फेरो। राज हैं, कायनात में छुपे राज हैं। क्या करे? पहले दिन से किसी ने बताया ही ना आपका कसूर ना मेरा कसूर, पहले दिन से किसी ने बताया ही ना। रिवाजों में ये है ही नहीं, ना बोल रिवाजों में, ना कदम रिवाजों में, ना जज्बे रिवाजों में, ना सोच रिवाजों में। पहले दिन ने माँ ने कहा, बाप ने कहा, बड़ा होके ये बनना है, बड़ा होके ये बनना है। पहले दिन माँ ने बाप ने यही लफ्ज कहा, बड़ा होके ये बनना है। ये कहना कोई गुनाह नहीं, ना कोई गलती है, लेकिन बड़ा होके इंसान बनना ये किसी ने नहीं बताया। आप महसूस करें, बच्चा शरारत कर रहा हो या कोई बंदा शरारत कर रहा हो, उसे ये नहीं कहा जाता आदमी बन, आदमी तो है, इंसान। मैं एक जगह वो मक्का मुकरमा में शायद टैक्सी में जा रहा था, तो एक टैक्सी वाला उसको बार बार तंग कर रहा था, वो भी अरब था आगे, तो उसने शीशा खोल के ना उसको जोर से कहा, हैवान, यानी ये काम हैवान करता है, इंसान नहीं करता, तो इंसान बन। जिंदगी में सबक ही ना सुना, तस्बीह खाना उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाता रहता है। अच्छा, जब लोगों को कहते हैं ना, वो कहते हैं कैसी बातें हैं। एक बंदा कहने लगा मुझे, आपकी बातें रद्द भी नहीं कर सकता पर किसी किताब में भी नहीं है। मुझे कहने लगा, आपकी बातें मैं रद्द भी नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता, पर किसी किताब में नहीं है। मैं कह, वाकई सारी किताबों में है, ये जितनी भी बातें वाकई सारी किताबों में है, सबूतों के साथ हैं। उसकी वजह यह है, मैंने पहले दिन से जिंदगी में यही मौजू तलाश किया, जिंदगी में यही, आज भी यही मौजू पढ़ता हूं। कल पता नहीं कौन बंदा था, मुझसे कहने लगा, फलां सियासत में ये है, फलां ये है, फलां ये है। हाँ, मैंने कहा ठीक है, छोड़, अपना मौजू ये नहीं है। कहने लगे आसमान और जमीन के दरमियान हमारा मौजू नहीं है। जमीन से नीचे, आसमान से ऊपर, जमीन से नीचे जहन्नम, कब्र, आसमान से ऊपर अल्लाह, जन्नत, फरिश्ते। अल्लाह तो हर जगह है, ये हमारा मौजू है, जिसको दूसरे लफ्जों में कहते हैं हालात हाजरा। मुझे कई लोग कहते हैं, आप हालात हाजरा को बयान नहीं करते। मैं कहा, यही मौजू तो मुझे बयान सुनते सुनते तो मेरे पास आते हैं। इनकी जेब में हालात हाजरा का मुन्ना पड़ा हुआ है, मोबाइल। हालात हाजरा तो करते यही आते हैं। मैं भी हालात हाजरा बयान करूं तो इनको जो सुनना था फिर वो कहां से सुनेंगे। इसलिए मेरी बातें बाज़ औक़ात अनोखी नजर आती हैं, अजीब नजर आती हैं, अल्लाह अकबर ताकतवर चीज है। वो बस पे आ गए डाकू, सच्चा वाकया है। तो उन्होंने सबको जो है कहा, अपना निकालो। ये फकीर बैठा हुआ था, हर बंदा अपनी जेब में हाथ मार रहा है, निकाल रहा है। तो इसकी जेब में मिसवाक था, चादर ओढ़ी हुई थी। तो चादर ओढ़ के ना इसने मिसवाक को, ये मुझे रुमाल दिखाओ, इसने ऐसा किया, इसने ऐसे चादर को ऐसा किया, ऐसे चादर रख के ना मिसवाक अंदर करके कहता, खबरदार, अल्लाह अकबर। वो मिसवाक उनका रिवाल्वर है, कोई चीज है, कोई अल्लाह अकबर, कोई ऐसी ताकत थी।
ان کے ہاتھ چھوڑ کر پکڑو ان کو باندھو. وہ باندھ دیا. انہوں نے کہا تو نے ریوالور میں کہ یہ مسواک نکال کے خبردار. وہ ڈھیلے پڑ گئے. اللہ کی طاقت ہے اور اللہ کی قوت ہے اور اللہ کے نام میں عظمت ہے. اور یاد رکھیے گا جہاں اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کے نام کی عظمت ہو، وہ پھر ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے، ہر چیز کو بجھا دیتی ہے. وہ بیماری ہے، وہ جادو کی آگ ہے، وہ نظر بد کی آتش ہے، وہ ناکامیاں ہیں، وہ مشکلات اور مسائل ہیں، وہ الجھنیں ہیں، وہ حالات کی سختیاں تنگیاں ہیں، وہ قرضے ہیں، وہ بے برکتیاں ہیں، وہ حاسد اور دشمن ہیں. یہ ساری چیزیں طاقتور نہیں، اللہ طاقتور ہے. یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ پاک اپنی قوت، اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس بندے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو بندہ اللہ کا نام لیتا ہے طاقت سے، قوت سے، یقین سے. کون سا نام؟ اللہ اکبر. اللہ پاک نے اس لیے عبادات میں شفا رکھی ہے، اس لیے عبادات کرنے والے کی عمر بڑی ہوتی ہے، عبادات کرنے والے کی اللہ پاک نے صحت زیادہ رکھی ہے. پوری دنیا میں باقاعدہ اس بات پہ تحقیق ہوئی اور ہو رہی ہے. وہ لوگ جو عبادات نہیں کرتے، وہ لوگ جو عبادات کرتے ہیں، ان کی صحت اور ان کی صحت میں کیا فرق ہے؟ حیرت انگیز نتائج ہے کہ عبادات کرنے والوں کی صحت یہ ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے اور ان سے کہا جی جن آتے ہیں رات کو اور میرے ساتھ اور حرکتیں ہیں، اور اس کے علاوہ جنات ہمارے گھر کی چیزیں بھی لے جاتے ہیں. میں نے کہا تیرا وہم ہے. اس نے کہا جی کہاں وہم ہے؟ چیزیں گم ہو جاتی ہیں، دروازے بند کرتے ہیں کھلے ہوئے ہوتے ہیں، الماری اندر لاک میں تالا ہوتا ہے اور اندر پیسے زیور نہیں ہوتے، تھوڑے سے رکھ جاتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں، بعض اوقات کوئی اور ملک کی کرنسی رکھ جاتے ہیں، ہم نے کہاں سے یہ کرنسی دیکھی ہی نہیں. کپڑے پھاڑ جاتے ہیں، بدن پہ نشان چھوڑ جاتے ہیں. اس طرح کی علامات اس نے بتائی. میں نے اس سے کہا پھر تجھے وہم ہوتا ہوگا. کہ یقین ہے، نشانی ہے، کیسے وہم ہے؟ سرگوشیاں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کوئی کھانے پینے کی چیز رکھ جاتے ہیں، بڑے جتن کر کے دیکھ لیے، بہت کوشش کر کے دیکھ لی، پھر اس نے جو پیروں کے واقعے سنانے شروع کیے. ایک تو پہلے ماریا کٹیا، دوسرا وہ جو کہے وہ کہے، یہاں اتنے پیسے رکھ دے، یہ چیز دے دے، یہ چیز دے دے، یہ کر دے. اس نے واقعات بہت سارے سنائے، بہت سارے سنائے. یہ اس طرح لے آؤ، اس طرح لے آؤ کرتے ہوئے میں نے کہا ایسا کرو، تمہیں کون سا کوئی پڑھنا لکھنا آتا ہے؟ کہہ رہے کچھ نہیں. میں کہا سورۃ قل واللہ آتی؟ کہہ رہے نہیں. کہ میں تو سادہ بس عام سا آدمی ہوں. میں نے کہا اللہ اکبر آتی ہے؟ کہ ہاں اللہ اکبر آتی ہے. میں نے کہا جس وقت دیکھنا جنات تیرے اوپر آ رہے، گھر میں آ رہے، کچھ چیزیں ہیں، سارے گھر والے سارا دن اللہ اکبر پڑھو، اٹھتے بیٹھتے، وضو بے وضو، ہر حالت میں. اور خاص طور پہ جس وقت جنات کا حملہ ہو یا جنات کی آمد ہو، جنات کی آمد ہو، اس وقت اللہ اکبر توجہ سے پڑھو، اس وقت توجہ سے پڑھو. میں نے کہا یہ اسے کچھ دن بتائے، مجھے یاد نہیں، 9 دن 11 دن اتنے دن پڑھ کے پھر میرے پاس آنا اور اس کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ یہ پڑھنا ہے اور بہت توجہ سے پڑھنا ہے اور بہت زیادہ پڑھنا ہے. خوش ہو گیا، چلا گیا. کچھ چند ہی دن کے بعد آیا تو کہنے لگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا نقصان کر دیں گے، بہت دھمکیاں دیتے ہیں، یہ نہ پڑھو. میں کہ معلوم یہ ہوتا ہے تم نے گلا دبایا ہے، آنکھیں باہر آ گئی ہیں. آنکھیں باہر آئی ہیں تو کہتے ہیں یہ نہ پڑھو. کہنے لگے بات ٹھیک ہے، پہلے جو کچھ بھی ہم کرتے تھے پیر ہمیں دیتے تھے
کچھ نہیں ہوتا تھا. جب سے اللہ اکبر پڑھنا شروع کیا ہے، اللہ اکبر پڑھنا شروع کیا ہے، اب کہتے ہیں یہ نہ پڑھو. میں نے کہا لگتا ہے اب یہی پڑھو، اور خوب پڑھو، اور بہت زیادہ پڑھو. انہوں نے بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیا اور بہت طاقت اور توجہ سے پڑھنا شروع کر دیا. اللہ کی رحمت، اس کریم کی قدرت کہ اللہ کا نظام کہ بس وہ جناتی حملے بھی گئے، کپڑے پھٹنا، گھر میں بیماریاں، تکلیفیں، چیزوں کا گم ہونا اور مسائل، مشکلات، سب چیزیں ختم ہو گئی. آپ تو سارا دن 300 اونٹوں کا، ابھی 220 اونٹوں کے صدقے تو کر چکے ہیں صرف تراویح میں. فرض نماز پچھلی 5 فرض نمازیں تو پڑھی ہیں نا، آج 5 فرض نمازیں پڑھی، سنتیں پڑھی، نفل پڑھی اور وتر پڑھے ہیں، 12 نوافل پڑھے. عجیب. تو کتنے اللہ اکبر، کتنی دفعہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو تسبیح خانے کی اور عبادات کی یہ برکت ہے. جہاں بھی پوری دنیا میں کوئی بندہ ہے وہ تو اپنے جادو، اپنی جنات، بیماریاں، دکھ، تکلیف، مشکلیں، ناکامیاں، پریشانیاں، بندشیں اور ہر چیز ٹلوا رہا. ہماری ناواقفیت دیکھیں، کتنی بڑی ناواقفیت ہے. ہم کہتے ہیں جی انگریز کو جادو جنات نہیں ہوتا، ہمیں ہوتا ہے. اب تک ہم نے سینکڑوں انگریزوں کی کتابیں اپکری کی سائٹ پر جمع کر لی ہیں جادوئی لائبریری کے نام پہ کہ انگریز کے اوپر جادو، جنات، نظر بد، یہ حادثے، حملے ہوئے، پھر انہوں نے ان کا کیا کیا اور ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ کیا بیتی، یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ جادو جنات انگریز کو نہیں ہوتا، ہمیں ہوتا ہے. تو یہ اللہ اکبر پڑھ کے ہم بڑے بڑے حملوں سے، بڑی بڑی تکلیفوں سے، بڑے بڑے دکھوں سے، بڑے بڑے حادثات سے اور بہت بڑی بڑی ناکامیوں سے بچ رہے ہیں. الحمدللہ کہیں، الحمدللہ. پھر یہ وہ کلمے ہیں جو باقی بچیں گے، باقی سب مٹ جائے گا. اللہ کے حبیب جب تشریف لے گئے معراج پہ، دیکھا کہ فرشتے ایک محل بناتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر بناتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا نیچے سے اس کا میٹیریل آتا ہے، جتنی اینٹیں، سیمنٹ، سریا، پتھر آتا ہے اتنا لگتا ہے، پھر آنا ختم ہو جاتا ہے، پھر مزدور بیٹھ جاتے ہیں. آپ جنت کے کتنے محل بنا رہے ہیں. پوری دنیا میں جہاں جہاں اعمال عبادات کرنے والے ہیں، آپ جنت کے کتنے محل بنا رہے ہیں اور کتنے بنا چکے. اور جس کا جنت میں محل بن گیا نا، ایک اور بات بھی سن لیں، موتی ہے یہ، انشاءاللہ جائے گا. ہاں ہاں، گھر جو بن گیا، گھر بن گیا تو بنا، معلوم یہ ہوا اس نے وہاں الاٹمنٹ لیٹر نظام بنایا اس لیے ہے کہ اس نے جانا ہے، اس نے جانا ہے. لہذا یہ محنت، یہ کوشش یہ کرتے رہیں، نہ گھبرائیں، نہ مایوس ہوں. ہوتا یہ ہے ایک جگہ دن رات رہ کے کچھ دنوں کے بعد اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے. یہ انسان کی طبیعت میں ہے. اسی اکتاہٹ پہ صبر کرنے کا نام تو مجاہدہ ہے، اسی گھبراہٹ پہ صبر کرنے کا نام مجاہدہ ہے. اب ایک بندہ جا رہا ایک جگہ سے دوسری جگہ، کہتا ہے گھبراہٹ ہو رہی ہے، لڑائی کرے. اس نے مکے مارے، اس نے مارے، وہ رونے لگ گیا. گھنٹہ 2 گھنٹے سوکھے گزر گئے. میں جا رہا تھا انقرہ سے کونیا، مولا روم کے مزار پہ، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کے مزار پہ، انقرہ سے کونیا گاڑی میں ہم جا رہے تھے. تو وہاں میں نے کہا اس کا نام، میں کہ یہاں یہ کیفیت ہے، عجیب کیفیت ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو.
تو یہ اسی کا نام مجاہدہ ہے. گھبراہٹ شروع ہو جائے, اکتاہٹ شروع ہو جائے, نہ جا مسجد, نہ کر سجدے, وضو کے توڑ دے کوزے, یہی اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے جمانا, اللہ کی رضا کے لیے لے کر چلنا, اور اپنے آپ کو سمجھانا اور اپنے آپ کو سنبھالنا, یہ زندگی کا سفر ہے. اور اسی پہ اللہ کہتا ہے ثم استقاموا. اچھا میری رضا کی خاطر تم جم گئے تھے, روزوں پہ, تسبیحوں پہ, لوگوں کے تانوں پہ باوجود بھی, لوگوں کی باتوں کے باوجود بھی تم جمے رہے, ڈٹے رہے, اپنی سچی راہوں سے نہیں ہٹے. ثم استقاموا. اب اس پہ آگے وعدے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. یہ سارے وعدے ہیں. تو آپ کو اللہ پاک نے اس جمنے پہ, اس قدم اٹھانے پہ, اس ہجرت کرنے پہ, تسبیح خانے کی آنے پہ ہجرت کرنے پہ, اب آپ دیکھیں کہ آج احساس ہوا ہم تو اللہ اکبر پڑھ کے کتنی بیماریاں, تکلیفیں, دکھ ایسے ہی ٹلوا لیتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. میں اس دن گیا حجویری محل. حجویری محل میں بارش تھی, وہاں کے احباب جو مقیم ہیں ان کے روزے افطاری کی ترتیب کے لیے کیچڑ تھی, گاڑی ساری کیچڑ میں بھر گئی. قدرت کا نظام دیکھیں, پھر بارش شروع ہو گئی. وہاں پہنچتے پہنچتے تک گاڑی دھل گئی, پانی گاڑی دھل گئی. میں سوچتا رہا یا اللہ یہ سارا کا سارا کیچڑ کا نظام ہے, تو نے رمضان میں ہماری گاڑی دھونے کے لیے رمضان بھیجا ہے. یہ تراویح, یہ تسبیحاں, یہ سجدے, یہ پچھلی زندگی میں جو گاڑی کی کیچڑ لگی تھی, پچھلی زندگیوں میں جو میلیں لگی تھیں, رمضان میں, پر رمضان ایسا ہو جیسے تسبیح خانے کا رمضان. ہاں یہ صرف یہاں میسر ہے, موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. یہ تو یہاں دسترخوان لگے ہوئے ہیں, روحانی دسترخوان بھی اور جسمانی دسترخوان بھی. اللہ لنگر کھلا رہا, اللہ لنگر پلا رہا اپنے خزانوں سے, اور روحانی دسترخوان لگے ہیں, کبھی ذکر کا, کبھی تسبیح کا, سورۃ اخلاص کا, یا وہابوں کا, اور نوافل کا. اور کل دیکھا آپ نے کتنی کیفیت بنی, ہو اللہ اکبر, یاد ہے, عجیب کیفیت تھی. یقین جانی ایسی تھی بس جیسے جسم سے جان نکل جائے گی, اور سارے مجمع کی کیفیت تھی. اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ جو اللہ کی بندیاں بندے شامل, سب کی کیفیت تھی. یہ یہاں یہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں, یہ نوری, یہ روحی, یہ نورانی دسترخوان ہر وقت چل رہے ہیں, اور آپ حضرات جھولیاں بھر رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا ایسے ہاتھ کر کے, کہنے لگے یوں ہو کے آتے ہیں پھر یوں ہو کے جاتے ہیں, یعنی کمزور ہو کے آتے ہیں, موٹے تازے تسبیح خانے سے ہو کے جاتے ہیں. اللہ ہمارا اندر روح کی دنیا بھی ایسے تر و تازہ کر دے, اور انشاءاللہ روح کی دنیا بھی ایسی تر و تازی ہوتی ہے. کیوں؟ ہمیں یہ تو جسم ظاہر نظر آتا ہے, روح کی دنیا, روح کا نظام نظر نہیں آتا, اور انشاءاللہ وہ بھی تر و تازہ ہو کے جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں اللہ اکبر. آج حروف تہجی میں ہمارا حرف جو ہے وہ جیم ہے. حروف تہجی میں ہمارا حرف جیم ہے, اور اس جیم کو پڑھتے ہوئے بہت دل کی گہرائیوں سے, بہت توجہ سے اپنی حاجات لکھیں گے, پورے یقین کے ساتھ, پورے درد کے ساتھ, دل کی اندر کی کیفیتوں کے ساتھ. پھر اس نقش کو علیحدہ کر کے مٹکے میں ڈال دیں گے, اور جو پوری دنیا والے ہیں وہ لکھ کے آٹے میں لپیٹ کے کسی سمندر, دریا, جھیل, نہر میں ڈال دیں گے. لکھنا شروع کریں. جیم,
माशाअल्लाह। अब लफ्ज जीम को दिल की गहराइयों से पढ़ें दर्द के साथ, और इसके हरूफ कुल कुरान पाक में है 3358 मरतबा जीम आया है, और हर जीम के साथ अल्लाह की ताकत, तासीर, कुव्वत, मसाइल का हल, मुश्किलों और परेशानियां, ये सब की सब जीम के साथ इसका हल जुड़ा हुआ है और मदद जुड़ी हुई है और रहमत है इंशाअल्लाह। तो जीम को पढ़ें। जीम 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 जीम। आमीन आमीन। मुजरिमाना हाजिरी किस कैफियत के साथ, हाँ तवंगरी कशकोल किस कैफियत के साथ और किस दर्द के साथ और किस गम के साथ, किस कर्ज के साथ। ये वो गुठलियां हैं जिस पे लाखों करोड़ों अब तक दुरूद, कलमा, आमाल, तस्बीहात, जिक्र अब तक पढ़ी गई हैं। ये वो मुबारक गुठलियां हैं, पूरी दुनिया तरस रही है इस पैगाम को। काश हम तस्बीह खाने होते। आप तस्बीह खाने वाले कितने खुशकिस्मत हैं, कितने सादतमंद हैं, कितने सादतमंद हैं। तो इसको बाएं हाथ में लेंगे और हमने 45 दफा या कादिर हो या नाफे हो पढ़ना है पूरे यकीन के साथ, और इसके पढ़ने वाले की मुराद पूरी, मुश्किलें हल, नाकामियां दूर, और इस पढ़ने वाले की अल्लाह पाक रहमतें और मददें, आफियतें फरमाते हैं, और इसकी इंशाअल्लाह हर मुश्किल हल होती है। पूरे दर्द से पढ़ेंगे, फिर दोनों हाथों गुठलियों पे, इन बाबरकत गुठलियों पे, फिर ये हाथ बदन पे फेरेंगे। पढ़े या कादिर हो या नाफे। अल्लाह मुबारक करे। और ये तवंगरी कशकोल का अमल इन 24 घंटों में 7 बार वक्फे वक्फे से कर लिया करें। कोई कबूलियत की घड़ी, कोई बाबरकत घड़ी। और जितना मेरा मेरी नस्लों का और इस सारे निजाम का तसव्वुर सख्त करेंगे, उतना बरकत, ताकत, उतनी तासीर बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जितना इसका तसव्वुर करेंगे, जितने तसव्वुर पे
کہتے ہیں جس زور سے گیند ماریں گے دیوار پہ اسی طاقت زور سے واپس آئے گی. جس تصور کے ساتھ یہ کریں گے میری نسلوں پورے اس نظام کا اتنی زیادہ برکتیں اور خیریں متوجہ ہوں گی. مجرمانہ حاضری ہے کہ انسان مجرم بن کے اور مجرمانہ کیفیتوں کے ساتھ فرمایا رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنا لے. اللہ کو یہ شکل بھی بہت پسند ہے. اور اس طرح کی حاضری کہ اللہ مجھ سے بڑا دشمن مجھ سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے, تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں, معاف بھی کر دے قبول بھی کر لے, اور اس معافی کے ساتھ میری ساری تکلیفیں دکھ میری ساری مشکلیں مسائل تو حل کر دے. تو جتنا زیادہ درد ہوگا جتنا زیادہ غم ہوگا اور جتنا زیادہ احساس ہوگا اتنا اس پہ اس کی کریمی ترس آئے گا, رحم آئے گا, اور اللہ کام بنا دے گا, اور اللہ ہماری مصیبتیں بلائیں بیماریاں تکلیفیں ٹال دے گا انشاءاللہ. اللہم بسمک کہف کتمیر, 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 اللہم بسمک کہف کتیر, اللہم بسمک کہف کتمیر, اللہم بسمک کہف کتمیر, اللہم بسمک کہف کتمیر, بسمک کہف کتمیر, اللہم 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 بسمک کہف کتمیر. آمین. اللہ اکبر. اپنی انگلش میگزین کو اور اپنی انگلش جو چینل ہے اس کو بہت زیادہ پھیلائیں اللہ کی مخلوق کو. اور ہماری روزانہ لائیو کال چلتی ہے 4:30 سے 6 بجے, اور مخلصین کی دیرینہ خواہش پورے رمضان میں انشاءاللہ ہم 2 دن سوال و جواب کی نشست ہے, بدھ آج اور اتوار. باقی دعا کی کیفیت عمل کریں گے انشاءاللہ. جی تو چاہتا تھا آج بھی وہی عمل کر لیں, لیکن چونکہ آپ سے وعدہ تھا سوال و جواب کا, کیونکہ کل کی لذت ابھی تک انگ انگ سے نہیں گئی اور قبولیت کی کیفیتیں نہیں گئی کہ اس نے قبول کیا. اتنا بڑا مجمع بیٹھ کے فریادیں کرے پردیسیوں کا, مسافروں کا, کسی کو ماں یاد آئے, کسی کو بچہ یاد آئے, کسی کو گھر یاد آئے, اور پھر ایک گلے پردیسی چنگا یاد کرے تے روے. ایک سکھ تھا دیوان سنگھ مفتون, یہ وہ کہتا تھا ایک گلے پردیسی چنگا یاد کرے تے روے. تو اللہ کو یادیں اور رونا بڑا پسند ہے. تو انشاءاللہ 2 دن جو ہے اتوار اور بدھ سوال و جواب, باقی ایام انشاءاللہ بیٹھ کے ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے. اس طرح 11 اور 12ویں کی درمیانی رات میں بہت طاقتور پیکج ہے, اور چاند گرہن کا بھی آپ کو عرض کیا. 27 کی رات کو نکاح کی ترتیب بھی ہے, اور مختلف شعبوں کے آپ حضرات اپنے نام لکھ کے دیں. جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے صاف صاف لکھیں, وضاحت سے لکھیں کسی بھی شعبے سے تعلق ہے. اور اپنے حادثات اور گمشدگی سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو خود سنبھالیں, اور واقعی سنبھالیں اور بہت زیادہ سنبھالیں. اور یہ تھیلی ساتھ نہ لے جائیں. کشکول اور تھیلی آپ کے لیے ہے لیکن ایک خاندان کے لیے ہے. ہر بندہ اگر لیتا جائے اور بیگ میں ڈالتا جائے برکت نہیں ہوگی. برکت اس میں ہوگی جس میں منشا ہوگی, جس میں خیر ہوگی. جس طرح یہ ذکر خاص ساتھ لے جانے کی چیز نہیں ہے,
इसी तरह ये एक कशकोल एक थैली और गुठली यहां, और जो लाहौर वाले हैं वो थैली समेत गुठलियों को दे के जाया करें, फिर आके ले लिया करें। अपना जूता इस्तेमाल करें, बाज़ औक़ात जूतों से ही वापस बलाएं लौट आती हैं। और अपने मोबाइल सामान चीज़ों की खुद हिफाजत करें। मजमा नया आ रहा है, रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, और एक तो दरख्वास्त है आप मुकीम हजरात पहले से तशरीफ़ ले जाएं, पहले से तशरीफ़ ले जाएं। ऐसा मजमा आ रहा है जो अक्सर रोज़ेदार नहीं है और नमाज भी नहीं पढ़ता, तो हम किसी को रोक नहीं सकते। लंगर है तो आपका हक पहले है। आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान खुसूसी हैं, तो आप पहले तशरीफ़ ले जाएंगे। हमारी आज भी यही मगरिब के बाद से इशा तक यही मशवरा चलता रहा कि आपकी राहत और आपकी इकराम एहतराम का और मजीद कैसे ख्याल किया जाए और मजीद कैसे तरतीब बनाई जाए। कोशिश है इंशाअल्लाह ताला। तो 5:15 बजे दस्तरखान कल भी ऐसे हुआ। 3:15 बजे आप तशरीफ ले जाएं, और हमारी कोशिश है कि हम आपसे पहले आप जाएं तो फिर दूसरा मजमा आए, तो आप पहले हजरात तशरीफ ले जाएं और कोशिश करें आप मिल के बैठें, आप मिल के बैठें, आपके दरमियान कोई जगह ना हो। कुछ ऐसे हजरात आए, उसकी थाली उठा के पी गए, उसके पराठे उठा के खा गए, उस तरह खा गए, पराठे उठा के बैगों में भरने शुरू कर दिए। कि मैं क्या बताऊं आपको, ये बात कहती अच्छी नहीं लगती, कहना ये बात अच्छी नहीं लगती। चीजें उठा उठा के, प्लेटें उठा के शापरों में डाल दी, खुद थालियां, प्लेटें, पराठे, रोटियां, हर चीज। तो ये मेरी दरख्वास्त है, आने वाले जो मुकीम हजरात हैं उनको भी ये थोड़ा सा आगाही दें कि आप पहले तशरीफ ले जाएं। आप हमारे लिए बहुत अहम हैं, आने वाले भी हमारे मेहमान हैं, हमने किसी को रोका नहीं। अल्लाह करे सबका इकराम रहे, लेकिन आप पहले हैं, तो इसको जरा आप तवज्जो देंगे। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। आमीन 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 बिरहमतिक। जी, बाकी हजरात करीब तशरीफ लाएं। जी माशाअल्लाह, कार्ड मिल गए सबको माशाअल्लाह। आप ठीक हैं, सेहत ठीक है, तबीयत ठीक है। मुझे एक बंदे ने
بات کہی، کہا بوڑھوں کو کبھی لذیذ کھانا نہ دینا، بڑی کام کی بات کہی۔ ہمارے ایک بابا جی تھے، تو رمضان میں انہوں نے کلیجی کھائی، شوقین ہے کھانے کے، اور اللہ نے ان کو باذوق مزاج دی ہے، تو پھر جو طبیعت خراب ہوئی، پر یہ پتہ نہیں تھا کہ شلوار اوپر پہنی ہے قمیض میں پہنی ہے۔ ماشاء اللہ، بہت باذوق ہے، بہت باذوق۔ ذوق لگتا ہے تقسیم بھی وہیں سے ہوا ہے، جو باقی جس کی قسمت میں آ گیا۔ تو کہتے ہیں بوڑھوں کو لذیذ کھانا نہ دے، یہاں لذیذ کھانا ہے۔ آج بھی کھانے کا آڈٹ ہوا، چائے کا، روٹی کا، ہر چیز کا۔ پھر گندم ماشاءاللہ دیسی خود پیس رہے ہیں، اور ذکر کرتے ہوئے، عبادات کرتے ہوئے، اعمال کرتے ہوئے، الحمدللہ۔ ایک اور بتاؤں کام کی بات، کھانے تراوی، اور یہ تراوی کے بعد جو ہماری محفل ہوتی، اس دوران جو آپ کو وقفہ مل جاتا ہے نا کچھ نہ کھانے پینے کا، یہ آپ کو بچا جاتا ہے، یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ بچا جاتا ہے۔ جو وقفہ ملتا ہے نا کچھ نہ کھانے پینے کا، یہ وقفہ بڑا کام کرتا ہے۔ بندہ بیٹھے تو بندے کو چاہت ہوتی پیے، پیٹ اجازت نہیں دیتا، منہ کہتے پیو، کھاؤ پیو۔ یہ وقفہ آپ کو بہت صحت دیتا ہے اور بہت بچا جاتا ہے یہ وقفہ۔ کوئی سوال؟ کہتے ہیں مریض کو دم کرتے، اللہ اکبر، مریض کو دم کرتے ہوئے اگر اس کو حاضری ہو، الٹا سیدھا بولنا شروع کرے، دھمکیاں دے، جنات کی حاضری وغیرہ، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ وہ جن بھی ہے یا مریض کو جن بن گیا ہے۔ بڑے تجربات ہیں، عموماً جن 1-2% ہوتے ہیں۔ میں ایک واقعہ سنا، ایک لکڑی کے مستری تھے، تو ان کی بیوی آئی، تو ان کی جو نانی تھی اس نے اپنے شوہر کے ساتھ یہ کیا تھا کہ اس کو حاضری ہو جاتی تھی، مجھے فلاں دربار کی حاضری دلاؤ، فلاں جگہ دو، پھر مردوں کی آواز نکال کے ہم نے یہ کھانا ہے، غریب بیچارہ پسا ہوا، اس کو طرح طرح کے کھانے، سیر سپاٹے۔ اس نے کہا دیکھا نانی تو عیش کیا، وہ جو آئی اس نے بھی یہی کام شروع کر دیا، میرے پاس لے کے آیا، اس نے کہا جی وہ حاضری ہوتی ہے اس کے اوپر، تھوڑی دیر کے بعد مائی پہ حاضری ہو گئی۔ خیر میں نے اس کو ایک ترکیب بتائی، وہ جو لے آئی بہو نے بھی وہی کام شروع کر دیا، انہیں کہ تو لاجواب طریقہ ہے۔ میں گھر گیا، نماز عشاء 9:15 بجے ہوئی، گرمیاں، وہاں کچھ بیٹھ کے اللہ اللہ کی باتیں ہوتی رہی، آدھا پونا گھنٹہ، وہیں 10 بج گئے۔ میں گھر گیا نا تو اماں رحمت اللہ علیہ نہیں تھی، میں کہ اماں کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں ہمارے ہیں، تو ان کی بچی پہ جنات کی حاضری ہو گئی ہے، تو وہ وہاں گئی ہے۔ میں وہیں، بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا بھی تھا، پر اماں نہیں تو کھانا کیسا، تو میں پھر وہاں چلا گیا تو بچی بیچاری چارپائی پہ سو رہی ہے، اور اس نے اپنی مردانہ آواز میں مجھے کہا آ گئے ہیں، تو اماں بس پڑھائیاں پڑھ رہی، وہ پڑھائی پڑھ رہا، میں نے دیکھا کہانی کچھ اور ہے۔ میں نے کہا گھر میں کوئی برف کوٹنے والا سوا ہے وہ لے آؤ، بڑے بڑے کیل ہوں وہ لے آؤ، آگ جلاؤ۔
اور اس ساری سلاخیں، یہ ساری چیزیں گرم کرو، آگ میں رکھو، بس اس کی انگلیوں کے درمیان ایسے دینے ہیں، اس کو تو ہونا کچھ نہیں، وہ تو جو جن ہے اس کو ہونا ہے، اس کو تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے۔ فوراً انہوں نے انگارے اکٹھے کیے، آگ، لکڑی، بھاگ رہے، کوئی ساتھ والے ہمسایوں کے گھر سے برف توڑنے والا والے آئے، ادھر سے ہلچل مچی پوری ایک دم۔ تو اماں کہنے لگی بیٹا اچھا کیا تو آ گیا، اس کو تو دورے پڑ رہے ہیں، کہتے ہیں کبھی مجھے اس دربار پہ کراچی کے ایک ادھر لے گئے، کوئی ادھر لے گئے، تھکے ہوئے ہیں بیچارے۔ میں کہوں مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، اصل میں اس جو جن ہے نا اس کو تکلیف دو، اس کو تکلیف دو۔ اب جناب آگ جلائی جا رہی ہے، میں کہا لال کرو، میں نے کہا اس کی انگلیوں کے درمیان ایسے دے کے نا اس کے پہلے بازو باندھو، ادھر یہ جن بھاگنے کی کوشش کرے گا، اس کے نا بازو باندھو، ہزار مند لے آؤ۔ اب ہزار مند کٹھے ہو رہے ہیں، شلواروں سے ہزار مند نکالے جا رہے ہیں، ہزار مند سارے کٹھے کرو، یہ ادھر ایسے باندھ دو۔ اچھا سارا کچھ ہو گیا، میں کہ چلے جاؤ، میں بیٹھ گیا، میں کہ دیکھ بات سب کچھ جل جائے گا، انگارہ ہو جائے گا، جو مطالبے ہیں مجھے بتا دے، میں منوا دوں گا، جو مطالبے ہیں نا مجھے بتوا دوں، منوا گا۔ اس نے کہا پھر وعدہ کریں گے، کسی کہیں گے تو نہیں، میں کہ وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ جن گیا۔ صحیح بات ہے، واقعہ ہے۔ چلو ایک اور واقعہ سنا دوں، آپ کہیں گے اصل میں اللہ کے مہمانوں کو ہنسانا بھی نیکی ہے، میں نے اس دن بھی آپ کو ہنسایا ہے۔ ہمارے ہاں ایک حاجی صاحب تھے، فوت ہو گئے، سعودی عرب میں گئے کمانے کے لیے، روزی نہ لگی، کتے کا بچہ چھوٹا سا گلر لے لیا، اس کو لے کے دروازے کے سامنے بیٹھ، وہ کوں کوں کرے، اندر والے کہہ رہے بابا اٹھا، کہہ رہے فلوس، اچھا وہ کوئی ریال دے، پیسے لے کے اگلے کے دروازے بیٹھ جائے، وہ اس کو اٹھا نہیں کر رہے، کہہ رہے نا مسکین فلوس، وہ دیں، وہ بہترین اس کتے کے بچے سے روزی روٹی کر کے۔ تو میں آج سب جانتا ہوں، میں گیا، فوت ہو گئے، کسائی کی دکان پہ بڑا گوشت لینے گیا، تو اس نے کہا بابا یہ سارا گوشت بکا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کس کا بکا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ کھڑے ہیں۔ انہیں کون؟ انہیں کہا فلاں جو وہ بڑے آدمی ہیں نا، ان کی بیگم محمودہ بیگم کا صدقہ اتارنا ہے، تو یہ گوشت جو ہے ان کے لیے۔ تو کہا آپ گوشت پھینکو گے کہاں؟ وہ صدقے والا، ان کے اوپر کوئی جنات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا گوشت 7 دفعہ نا سر سے مار کے اس کو پھینک دو۔ اس نے کہا فلاں جگہ پھینکیں گے، تو کسائی کہنے لگا مجھے نہ دے بس۔ اب اس کے پیچھے گیا، انہوں نے گوشت وارا، وہ لے آیا گھر، دھو دھو کے جو گوشت جو ہے خوب کھایا، خوب کھا کے نا زور سے آواز نکالتا تو کہتا جی اے ویندا پئی محمودہ بیگم دا جن۔ پھر زور سے ہوا نکالتا، اللہ کے بندے کیسے ہیں۔ گوشت تھا بہت زیادہ، غریب تھے، اتنا تو کھا نہیں سکتے تھے، کھا لیا سارے گھر نے، وہ اچھا خاصا گوشت تھا، انہوں نے صدقہ کیا، یہ اٹھا کے لے آئے۔ رلانے والے بہت ہیں، کوئی ہنسانے والا بھی ہو۔ کوئی ہنسانے والا بھی ہو۔ اللہ اللہ۔ اچھا جی، تو پہلے سوال یہ ہے کہ وہ جن اگر دھمکیاں دے اور یوں کروں گا یوں کروں گا، تو ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں، وہ جنوں کو مسلمان کر لیتے ہیں۔ ابھی بھی مجھے کہنے لگے کہ کئی خاندان میں نے مسلمان کیا، میں کہ یا اللہ اس سعادت سے میں محروم رہا، مجھے نہ مل سکی ہے سعادت، میں اپنی اس سعادت پہ بہت نادم اور شرمندگی ہے بہت زیادہ، میرے جن تابع ہوتے
ہو جاتے ہیں، قید بھی کر لیتے ہیں۔ جنات کی دنیا میں آپ کو سوال کا جواب دوں، جنات کی دنیا میں اگر واقعی جنات ہیں، سورۃ والسماء والطارق کی جو آخری آیت ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ بہت طاقتور چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہم بسمک کہف کتمیر، اور بھی قرآنی آیات ہیں، یہ بہت طاقتور ہے۔ اور اصحاب کہف کے نام، الہی بحرمت یملیکا مکسل مینا کشف و تتب یونس ازرافت یونس کشافت یونس یوان اسپوس و کلبہم کتمیر۔ اب یہ صاف کاف کے ہاں میں اردن میں گیا، قرآن میں ہے اصحاب الرقیم، اصحاب الرقیم قرآن میں ہے، وہاں میں گیا، دنیا کا بہت بڑا عجوبہ جسے پیٹرا کہتے ہیں، 7 عجوبوں میں ہے، وہ اصحاب الرقیم کی بستی ہے۔ وہاں پہاڑوں کے اندر محل بنائے ہوئے ہیں، پہاڑوں کے اندر مقبرے بنائے ہوئے ہیں، انوکھی دنیا ہے وہاں۔ اصحاب الرقیم، وہاں نہر اردن ہے، اس کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ وہاں بحر میت ہے، جہاں لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے برباد کیا، میں وہاں گیا۔ یہ نہر اردن ہے، یہ اردن ہے، یہ اسرائیل ہے، دونوں، ایک اس کا جھنڈا ایک اس کا، بس چھوٹی سی نہر ہے، یہاں سے یہاں تک، بس اتنی سی۔ لوگ نہاتے بھی ہیں۔ تو میں وہاں جا رہا تھا تو لاہور کا ایک قافلہ عیسائیوں کا تھا، ان کا مذہب ہے اس نہر میں نہانے کا۔ تو اصحاب کہف، وہاں اصحاب کہف کے غار میں مختلف روایات ہیں۔ ایک ترکیہ میں ہے، تارسوس اس جگہ کا نام ہے، پہاڑوں میں وہیں جا کے میں وہاں گیا۔ اور جو زیادہ روایات ملتی ہیں وہ اصحاب الرقیم وہاں ملتی ہیں، اس میں اردن میں۔ تو اصحاب کہف کا نام جنات کے لیے بہت زیادہ تلوار ہے، ننگی تلوار ہے اصحاب کہف کا نام۔ تو اصحاب کہف کا نام جو ہے مسلسل پڑھا جائے، اپنی بھی حفاظت ہوتی ہے، نسلوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور اس مریض کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر اپنی حفاظت نہ ہوئی تو پھر یہ چیزیں نسلوں سے انتقام لیتی ہیں، نسلوں سے انتقام لیتی ہیں۔ اس کے بڑے واقعات ہیں۔ ایک میں نے عامل دیکھا، وہ جنات کو گالیوں سے نکال دیتا تھا، گالیاں دیتا تھا اور چلے جاتے تھے، لیکن اس کا آخری وقت بڑا مشکل ہوا، اس کے بعد پھر مر گیا۔ پھر اس کی نسلوں سے اور جو انتقام آج تک لیا جا رہا۔ میرے پاس وہ کیس آیا، جی ایسے ایسے وہ فلاں عامل ہیں، ہم اس کے گھر والے ہیں، تو وہ اس کا علاج گالیوں سے کرتا تھا۔ تو میں نے کہا گالیاں تو پھر عام بندے کو دے تو وہ بھی محسوس کرتا ہے۔ اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، بیٹھے۔ ہاں جی ہیں، کہتے ہیں سر میں تیل جذب نہیں ہوتا، مسام بند ہو گئے ہیں، ہوتا ہے، لگتا ہے آپ زیادہ لگاتے ہیں، فصل نے اپنا پانی پی لیا، زمین نا، اب لگائیں، ہلکا لگائیں، ضرور جذب ہوتا ہے۔ یہ جلد جو ہے نا، جلد اللہ نے اس میں مسام رکھی ہی جذب کرنے کے لیے، ہوتا ہے، تھوڑا لگائیں ہو جاتا ہے۔ جی جی جی، کہتے یہ رسولی ہے، یہاں روڑی ہے، رسولی ہے، ابھری ہوئی ہے، اس کا کوئی حل بتائیں حضرات، بتائیں۔ کہتے انگلی سے ایسے پھیریں اور سلام علی نوح فی العالمین 11 بار پڑھیں، دن میں چند بار، اور کسی کا مشاہد، تشریف رکھیں آپ، تشریف۔
اس نے ایسا عمل کیا کہ پیلے ایک کلر کے نا چھٹے میرے کو اوپر پڑتے تھے تو بھرا ہوا اتنی سخت گندی ہے. تو کسی بندے نے مجھے کہا میں نے تو آپ کو اس کا کئی دفعہ جواب دیے. روزگار کی بندش کی آپ نے کہا، میں نے تو کئی دفعہ اس کا جواب دیا. کس چیز کی دکان تھی؟ آپ انشاءاللہ کریں گے، اللہ رحمت کرے گا انشاءاللہ، کریم کرم فرمائے گا. جی آپ ذرا مختصر بات کیا کریں، آپ کی بات بہت لمبی ہوتی ہے، درخواست کر رہا ہوں. نوری علم کتنے ہیں، تعداد میں کتنی ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علم لامحدود ہے اور زندگی محدود ہے. جتنا اللہ کے نام ہے، جتنی اللہ کے نام کی صفات ہیں، اتنے نوری علوم ہیں. ان کو لدنی کہتے ہیں، علوم لدنی، علوم وحبی، علوم کشفی. ایسے علوم جن کا اللہ کے ہاں جن کو علم ہے. ایسے درویش بھی گزرے ہیں جن پہ اللہ نے اپنے علوم ظاہر کیے. اللہ نے علوم دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے، دونوں ہاتھوں سے. ہاں جی، اور بتائیں. جی ایک منٹ صرف یہ کہتے ہیں جس طرح ساڑھ ستی کا جادو ہے، وہ اپنے اوپر بھی ہوتا ہے، نسلوں پر بھی چلتا رہتا ہے. اس طرح کوئی نوری علم بھی ایسا ہے جس سے نسلیں محفوظ رہیں. ایک ہی دفعہ کرنے سے بندہ محفوظ رہے. یہ جو تسبیح خانے میں سارا دن نوری علوم کر رہے ہیں نا، یہ وہی کر رہے ہیں. کیوں کہتا ہوں میں اکثر کہ نسلوں کے پلنے کے وعدے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، دعائیں نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں. کہتے ہیں اس خاندان کو کسی کی دعا ہے، یہ نوری علم تو ہے، نسلوں کی حفاظت کر رہا. اچھا، اللہ والوں کی نسلوں کو اللہ عزت سے کھلاتا پلاتا ہے، یہ نوری علم تو ہے، یہ نسلوں کے رزق کی حفاظت، مال جان کی حفاظت کر. جی آپ کو عمل کی اجازت ہے، آپ کر لیں. جی جی کہتے ہیں بیوی کو مختلف بیماریاں ہیں، بہت زیادہ تکلیفیں ہیں، خطرناک قسم کی. تو آپ بتائیں ان تکلیفوں بیماریوں کے لیے کیا کریں؟ اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ سورت انا انزلنا، 3 دفعہ سورت انا اعطیناک، سورت قدر کوثر، اور یہ 3 تسبیح اللہ اکبر کے. اور کوئی بتائے اس کا تجربہ؟ جی کہتے ہیں حامیم لا ینصرون کی ایک تسبیح پڑھیں، ہلدی کوٹیں، نیم گرم دودھ کے اندر ہلدی ڈالیں اور تخم بلنگو ڈالیں. 1 چمچ بلنگو ہو اور 1/4 چمچ ہلدی ہو، وہ پیئیں، ٹھیک ہو جائیں گے صبح شام. جی ہے جی دماغی کمزوری ہے، بتائیں جی اس کا علاج، دماغی کمزوری کا علاج. برہمی اور ورچ، برہمی ورچ اور مصری، یہ تینوں ملا کے، برہمی 50 گرام، ورچ 50 گرام، مصری 250 گرام، ایسی وزن. اس کو کوٹ لیں، صبح شام 1 چمچ استعمال کریں دودھ کے ساتھ.
याददाश्त के लिए, दिमागी कमजोरी के लिए। आपने इस्तेमाल किया? उन्होंने बताया, दादा हकीम उन्होंने बताया। जी, आप बैठे बैठे बोले। नजर ठीक नहीं होती, यही नुस्खा नजर के लिए भी लाजवाब है। अगर कुछ अरसा इस्तेमाल करें, जिसकी नजर कमजोर है, यह नजर के लिए भी लाजवाब है। और कोई आप में से बताए नजर के लिए कोई फायदेमंद चीज हो, निकाह के लिए नजर। सूरत कहफ पढ़ के, सूरत काफ, काफ वल कुरान अल मजीद, सूरत काफ पढ़ के सुरमे पे दम करें, दिन में सुरमा वही मुस्तकिल लगाएं, नजर तेज होगी। और किसी का मुशाहिदा? सजदे लंबे करें, नजर तेज होगी। सोजू के बाद एक दफा सूरत कद्र ऊपर उंगली उठा के पढ़ें तो इंशाअल्लाह आसमान की तरफ नजर तेज होगी। और हर नमाज के बाद या नूरो 11 मर्तबा पढ़ें। और जी, मिसवाक आंखों में लगाएं, बिल्कुल ठीक। और सुबह का बासी लुआब रात को मिसवाक करके सोएं, सुबह का बासी मिसवाक बासी लुआब आंखों में लगाएं तो ऐनक उतर जाती है, नजर तेज होती है। जी, आप ये अगर लिख के दे दें, मैं फिर उससे पढ़ के सुना दूंगा। जी, सौंफ 1 पाव, खुश्क धनिया 1 पाव और मिश्री 1 पाव कूट पीस कर 1 चम्मच सुबह शाम 2 टाइम इस्तेमाल करें। नजर, याददाश्त और इंशाल्लाह दिमाग तेज होते हैं। अच्छा, आधा किलो सौंफ, 1 पाव खुश्क धनिया, बाकी मिश्री आधा किलो पीस ले, 2 चम्मच सुबह शाम। ठीक है जी, हाँ ठीक जी। और बताइए। बस आप दुआ कर दी आपके लिए, आप कामयाब है, अल्लाह पाक सेहत दे। वजीफा आप ये अफासिब तो वाला जी बताएं जी। वक्त में बरकत के लिए पहली में अलम नशरा, दूसरी में अलम तरा कैफा, वक्त की बरकत। और हजरात कोई ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु, असर के बाद सांस रोक के पढ़े। जी, उनका नाम बताएं। इसमें अता मोहम्मद ज्यादा सख्त है, नूर मोहम्मद। ठीक है, आप उन दोनों को पढ़ के हदिया करें अमाल का, उनकी रूह को। 2 तस्बीह सूरत इखलास कुल हो अल्लाह की, दोनों की आपस में मोहब्बत होगी, हैरत अंगेज। जी, नजला ठीक नहीं हो रहा, ये अभी इन्होंने ये बताया, ये सौंफ और धनिया और मिस्त्री वाला, ये तो जबरदस्त चीज है। अच्छा जी, अब ये है सिर्फ 5 हजरात अपने तजर्बे बता दें। कोई रूहानी टोटका आजमूदा हो, कोई जिस्मानी टोटका आजमूदा हो, कोई नुस्खा आजमूदा हो, कोई तावीज आजमूदा हो। सिर्फ 5 हजरात। जी,
जौखार कहते हैं 50 ग्राम ले और 1 किलो पानी में, लीटर पानी में वो डाल दें, वो घुल जाएगी। वही पानी सारा दिन थोड़ा थोड़ा पीते रहे। एक दिन में खत्म करना है, खत्म करें तो चंद दिनों में, 12-15 दिन में, घंटे में, अच्छा 12 से 24 घंटों में पथरी निकल जाती है। ये कहते हैं ये इस्तेमाल करें। और किसी का टोटका? जी जी जी। मौकों के लिए, जितने मौके हों उनके लिए मूंज की रस्सी पे एक दफा पढ़े, हर पे फकुत दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो उस पे गिरहा लगाते जाए और फिर उसको किसी रूढ़ी पे दफन कर दे तो मौके खत्म हो जाते। दूसरा 2 हो गए, तीसरा? हाँ जी। एक बंदे ने परेशान कर दिया, वो कहता है कसम दे मेरा काम होगा, इसके लिए मैं उनके लिए करता। कहते हैं मेरे पास एक अमल है, मैं 3 तस्बीह आपको और आपके वालिदैन को हदिया करता हूँ और अल्लाह से कहता हूँ अल्लाह मेरा काम कर दे, मेरा काम हो जाता है। और जी उसके ऊपर मेंढक पकड़ के उसके पंजे लगाएंगे तो कहते हैं गर्मियों के अंदर एक दाना निकलता है 7 मुंह वाला, तो उसके मेंढक पकड़ के सिर्फ उसके पंजे लगाएं। कह रहे यहां निकलता सर पे, मैंने मेंढक पकड़ के उसके पंजे लगाए थे, फिर उसको छोड़ दिया था। अल्लाह अकबर। यानी मैं समझा शायद मार के जिंदा, हाँ है, पकड़ा कैसे था? हाँ। जी। और किसी का मुशाहिदा? जी ऊंचा बोलिए। कहने लगा अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़े, 11 बार या हफीज और या सलाम पढ़ के अपने पर दम करें, दुनिया के अस्पताल फिरें, जितनी बीमारियां, जितनी तकलीफें जितनी हैं सब खत्म हो जाएंगी। कहते हैं जब भी सर दर्द होता है, यह हमारा बहुत आजमूदा है, हमारे खानदान का भी, जब भी सर दर्द होता है पेशानी पे लिखते हैं फिरौन गर्क शुद, मूसा कामयाब शुद। चलें जी, अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे आपको। आज की हमारी सवाल जवाब की नशिस्त, कल इंशाअल्लाह फिर दुआओं की नशिस्त, दुआओं की महफिल। सारा दिन मेरी एक दरखास्त है, सारा दिन होता यह है, कुछ कीमती बातें बता रहा हूं, मस्तूरात खास तौर पे सुने। बाज़ औक़ात ऐसा होता है चंद दिन तस्बीह खाने की और तस्बीह की, तस्बीह खाने की और तस्बीह की अजमत रहती है, अदब रहता है, फिर ये अंदर नफ्स और शैतान इसकी अजमत और अदब को कम करना शुरू कर देता है। हर पल अपने आप को तोलते रहे, कहीं इसकी अजमत कम ना हो जाए, कहीं इसका अदब कम ना हो जाए, कहीं इसका एहतराम कम ना हो जाए। सारा दिन के जो अमल होते हैं, सारा दिन की जो तस्बीहात होती हैं, ये अजमत कहीं कम ना हो जाए, अदब कम ना हो जाए। अगर अजमत और अदब कम हो गया ना, तो फिर जिस्म रहेगा, रूह नहीं रहेगी। अल्लाह हमारे अदब और अजमत को बाकी रखे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।